اگر اسپرم کی کوالٹی اگر صحیح نہیں ہوگی تو پریمیچور ہو جائے گا. اچھا اچھا. ارلی ڈیلیوری یہ بھی میل کی 100% میل ہے. میرے بہت سارے میں نے انٹرویو میں کہا, بہت سارے کہا میں نے میل پہ ہے. ڈاکٹر صاحب تو مردوں کے خلاف ہے آپ. اور ایک اور چیز ہے, کچھ جینیٹیکل پرابلم ہوتی ہے. اچھا. جو کزنس میرجز ہوتے ہیں, ہاں اس کے اندر بڑا اہم ہے. کزنس میرجز ہوتے ہیں, بعض تو بالکل اب نارمل ہوتے ہیں, بعض میں مس کیریج اپنی جگہ پر ہے, اب نارمل بچے ہوتے ہیں. ایسے بھی میرے پاس پیشنٹ ہیں کہ 7 بچے ہیں, 7 بچے معذور ہیں, unable to move, unable to talk anybody. بیٹھے. لیکن ڈاکٹر صاحب اکثر میرجز کزنس میں اس طرح کے دیکھنے میں آئی ہیں, نارمل ہوتے ہیں. نارمل ہوتے ہیں, لیکن کچھ ایسے ریئر کیسز بھی ہیں. لیکن میں نے وہ بھی کیس دیکھے ہیں کہ بیبی نارمل ہے, جوان ہو گئے, نارمل ہو گئے, پڑھ لیا لکھ لیا سب کچھ ہو گئے, اچانک جا کے اس میں تھوڑی چینجز آئی, سیزوفرینک کنڈیشن ہو جائیں گے یا نیوروٹک کنڈیشن ہو جائے گی. اس کی وجوہات کیا ہیں؟ مطلب کزنس میں میرجز کی, یہ تو کزنس میں تو ہوتی ہیں, عموماً شادیاں جو ہے وہ کزنس میں ہوتی ہیں. یہ تو یہی تو چیز ہے, یہ تو شروع سے نا. اس کا علاج ہے کوئی آپ کے پاس؟ اس کا پھر میل کو انویسٹیگیٹ کرتا ہوں, میں نے کیا ہے. میں تو ہیلدی موٹیلٹی پرووائڈ کروں گا نا, تاکہ عورت کے اندر فالیکل اگر اسمالر ہے تو اس کو میچیور کے لیے میں کوئی آرٹیفیشیل اس کو کوئی ہارمونل ٹریٹمنٹ دے کے اس کو گرو نہیں کروں گا. میں اس کی کاؤنسلنگ کروں گا. اس کی کوئی ایب نارملٹی اگر ہوتی ہے, اس ایب نارملٹی میں اگر گروئنگ نہیں ہے, اووم گرو نہیں کرتا ہے, یا ٹریول کر کے فلیپن ٹیوب سے یوٹرائن کیوٹی میں نہیں آتا, اس کے لیے ہم ایسی میڈیکیشن دیں گے کہ وہ ساری کی ساری ایب نارملٹی بائی میڈیکیشن اینڈ بائی کاؤنسلنگ کلیئر ہو جائے. ٹھیک ہے, دس از دا تھنگ. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک اور بات یہ ہوتی ہے کہ ٹیسٹ ٹیوب بیبی کا بھی ایک کانسیپٹ ہے, تو ٹیسٹ ٹیوب کس طرح سے کیا ہوتا ہے؟ ایک تو یورپ میں اور جاپان میں جس طرح نا سینٹرز قائم ہیں, وہاں پہ ڈونیٹ کرتے ہیں باقاعدہ جا کر, اور پھر وہ اپنی جنریشن میں اضافہ. میرے پاس بہت بڑی تعداد میں امریکہ سے, کینیڈا سے, یورپ سے, یو اے سے میرے پاس بڑی تعداد میں پیشنٹ وہی ہیں جنہوں نے فیلیور کیسے دے. اچھا مجھے ایک بات بتائیے, اگر یہ ٹیسٹ ٹیوب اور یہ جو پروسیجر ہے اگر یہ کامیاب ہوتا تو کینیڈا میں اور مختلف ممالک میں جو امیگریشن کا سلسلہ کیوں ہوا؟ صحیح. وٹ از دا ریزن؟ پاکستانی, انڈیا, بنگلہ دیش کے لوگوں کو وہاں پہ امیگریشن کس بات کی کیوں بلایا جاتا ہے؟ کیا یہ نہیں ہے؟ بالکل نہیں ہے. اگر وہ کامیاب ہوتا تو ہماری کیا ضرورت تھی؟ ایشیائی ممالک میں, ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں کچھ ایسے ماحول ہیں جہاں پہ انہیں کسی دوا کی ضرورت نہیں پڑتی, کوئی ان کی کوئی آپ کے ڈپریشن کے وہ شکار نہیں ہے, کوئی ایب نارملٹی نہیں ہے, نہ انہیں کوئی پریشانی ہے, کھایا نہیں کھایا کوئی پرابلم نہیں ہے. They don't bother for anything. تو کیوں کامیاب نہیں ہے یہ؟ اس کی وجوہات کیا ہیں ڈاکٹر صاحب؟ میں اس پہ کوئی کمنٹس نہیں کروں. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ بھی جیسے عموماً جو خواتین جو ہے وہ کنسیو نہیں کر پاتی, تو ڈپریشن, جیسے آپ نے کہا کہ ڈپریشن ہے, فالیکل نہیں بن رہے ہو, اچھا, اوولیشن نہیں ہو رہی ہو, ٹھیک ہے, اس کی آپ کے ہارمونل ایب نارملٹی ہو, اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس طرف سے ذہن ہٹا دو تاکہ جو ہے وہ آپ ذہن ہٹا دیا, فالیکل نہیں بن رہے. صحیح, کہاں سے بنیں گے؟ جی, ذہن بھی ہٹا دیا, سب کچھ ہو گیا. لیکن اب بعض ہے, آپ رورل ایریا میں جائیے, خواتین گھروں میں جا کے کام کرتی ہیں اور اس کے ہسبینڈ کوئی کام نہیں کرتا, صرف وہ بیٹھ کے منشیات کا عادی ہوتا ہے. وہ 10 گھر کے برتن ہو کے آتی ہے, کام کر کے آتی ہے, اس کو کوئی پرابلم نہیں ہوتی, اس کے بچے 8-10 تو ہو ہی جاتے ہیں. ہاں, اور گاؤں دیہات میں تو بہت زیادہ جو ہے وہ یہ تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے نا, جب اوولیشن نہیں ہے, فالیکل نہیں بنتا, اگر بن گئے تو گرو نہیں کرتے. تو ان تمام کے لیے میں نے کچھ میڈیکیشن ہے, اس میڈیکیشن کے ساتھ ساتھ ہم اس کو کچھ طریقے بتاتے ہیں, طریقے کے ساتھ ہم اس کی کاؤنسلنگ کرتے ہیں, اس کو ہم وہ دور بتاتے ہیں جو آج سے 30 سال پہلے, 40 سال کی طریقہ کار میں لوگ رہا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ انعام فرما دیتا ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, ہمارا پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا, لیکن آخر میں تھوڑا سا جاننا چاہوں گا آپ سے کہ آپ کی جو میڈیکیشن کا جو اور کاؤنسلنگ تو آپ کرتے ہیں ماشاء اللہ, لیکن میڈیکیشن جو ہے آپ کی اپنی ریسرچ کے مطابق وہ آئی ہوئی ہے یا آپ آلریڈی مارکیٹ میں ہے؟ میں اس سلسلے میں, مجھے ایک ادارہ تھا فرانس کا, آج سے تقریباً 20-25 سال پہلے وہ لوگ آئے تھے پاکستان میں ہومیوپیتھک میڈیسن کو انٹروڈیوس کرنے کے لیے, تو ہماری ان سے کچھ بات چیت ہوئی تو وہ مجھے انہوں نے فرانس بلا لیا. فرانس بلانے کے بعد سے مجھے کس سن کی بات ڈاکٹر صاحب؟ یہ 84-85. اس وقت مجھے انہوں نے فرانس بلایا, میں پیرس گیا, ان کے تمام ادویات پر ریسرچ کیا, ان کی ڈائگنوسس اور فائنڈنگ پہ کام کیا, اس کے بعد کلینکل ٹرائل پہ کام کیا. پھر چونکہ ایٹ دیٹ ٹائم آئی واز پرنسپل آف دا کالج اینڈ آئی یوز ٹو ٹیچ گائنی, تو اس کی وجہ سے تھوڑا سا میرا یہ تھا. تو اس کو کام کرنے کے بعد سے جو ہماری میڈیسن ایکچولی ہومیوپیتھک جو ہے
वो क्लाइमेटिकली और मिजाज की होती है। तो यूरोप में और हमारे एशिया में बड़ा फर्क है, तो हमने उस पर थोड़ा काम किया, उन्होंने बड़ी अप्रिशिएट की, फिर उसको उसी स्टाइल से हमारी मेडिसिन बनाई, उसको यहाँ हमने हमारे एक इम्पोर्टर से उन्होंने इम्पोर्ट किया, फिर उसी तरीके से हम काम करते रहे, आगे चलते रहे। सही। ओके, थैंक यू डॉक्टर साहब, आपसे बहुत मुफीद गुफ्तगू रही और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर आपको जहमत देंगे जब आपके पास टाइम होगा। सो नाइस ऑफ यू। डॉक्टर हिलाल अख्तर माबूरी साहब हमारे साथ मौजूद रहे आज की इस निशस्त में और यकीनन बहुत मुफीद गुफ्तगू उनसे हुई। यहाँ पे एक हम न्यूज के लिए ब्रेक ले लेते हैं और उसके बाद वापस आते हैं जी अपडेट बुलेटिन के साथ। स्टे ट्यून्ड टू इंडस न्यूज।